بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانو شاد و حضرت صوبیہ نو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رضائی ماں ہون دا اعزاز حاصل ہے۔ آپ دا اصل نا صوبیہ نہیں ہے، بلکہ آپ دا اصل نا جو عربی کتب دے وچ صویبہ ہے۔ تو اردو کتاباں دے وچ اکثر کاتب دی غلطی دی وجہ تو صویبہ دے بجائے صوبیہ ہو گیا، جس دی وجہ تو لوگ اکثر صوبیہ بول دیں یا پڑھ دیں۔ اصل نا صویبہ ہے، ایک کاتب دی غلطی دی وجہ تو صویبہ تو صوبیہ ہویا۔ آپ دے نسب دے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چچا ابو لہب دی لونڈی ہے۔ اس تو زیادہ عرب ماحول دے وچ غلام اور لونڈی دا کوئی نسب نہیں ہوندا ہا۔ غلام اور لونڈی دا بھی بھلا کی نسب ہو سکتا ہے۔ عرب دا ماحول ایسا ہا کہ عرب دے اندر جو غلام دی حیثیت ہے، جو لونڈی دی اوقات ہے، وہ اتنی بھی نہیں آئی کہ اگر غلام یا لونڈی اپنے مالک دی جتی دھپو چانتے چھامے رکھ دینا، اس غرض نال، اس نیت نال کہ کدھرے دھپے پہ بھی خراب نہ ہو جاوے، تو اس دا مالک اس گل تے بھی اس نو کوڑے ماردا۔ تو بغیر اجازت تے میری جتی نو ہاتھ کیوں لایا؟ تو وہ اگر آخدا کہ جتی دھپے پئی آئی، خراب ہوندی پئی آئی، ٹوٹ جاوے، اس غرض نال میں چھامے رکھیے، تو وہ آخدا کہ تو میرے کو پوچھنا گوارا کیوں نہیں کیتا؟ تو متکبر ہو گیا، تیرے چ اکڑ آ گئی ہے، تو خود سر ہو گیا، تو میرے کو پوچھنا ہی گوارا نہیں کیتا۔ تو مالک اتنی گل تے بھی غلام نو کوڑے ماردا، اس نو سزا دیندا۔ تو غلام اور لونڈی دی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ جدو حیثیت اور اوقات نہیں ہے تو انہاں دے نسب دے بارے کون یاد رکھے گا یا کون لکھے گا؟ آپ دے نسب دے بارے صرف کتب دے اندر اتنا ہی ملتا ہے کہ آپ ابو لہب دی لونڈی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت دی خبر حضرت صوبیہ نے جا کے ابو لہب نو دیتی۔ وہ بہت خوش ہویا، اور اس سے خوشی دے وچ اس نے حضرت صوبیہ نو آزاد کر دیتا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت تے پہلی عورت جو آزاد ہوئی ہے حضرت صوبیہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام عرب دے اس ماحول دے وچ آئے کہ جتھے انسانیت دی تذلیل ہو رہی ہے، رشتیاں دا کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماں نو ماں نہیں سمجھا جاندا ہا، بیٹی نو بیٹی نہیں سمجھا جاندا ہا، بیوی نو بیوی نہیں سمجھا جاندا ہا۔ عورت دی تذلیل ہو رہی ہے۔ عرب ماحول اس طرح دا ہا کہ عرب دے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے ہیں، اپنی بیویاں نو وہ پیر دی جتی تصور کردے ہیں، اور اپنی ماواں نو جدو ضعیف ہو جاندیاں، کم کار تو رہ جاندیاں، انہاں دے بیٹے جا کے منڈیاں دے وچ فروخت کر دیندے ہیں۔ اس ماحول دے وچ آقا کریم علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آمن دا مقصد یہ ہے کہ انسانیت نو تعظیم دیتی جاوے، رشتیاں نو عزت دیتی جاوے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں عورتاں نو اس تذلیل تو بچان واسطے آئے، انہاں نو آزادی دین واسطے آیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دی ولادت والے دن نہیں جو پہلی عورت آزاد ہوئی وہ حضرت صوبیہ ہے۔ حضرت صوبیہ نو ابو لہب نے آزاد کر دیتا، اور نال ہی حکم دیتا کہ تو میرے بھتیجے نو دودھ پلانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دا دودھ مبارک نوش کیتا۔ اس تو بعد پھر جدوں تک حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں آئی
آپ نے حضرت صوبیہ دا دودھ پیتا ہے. تو حضرت صوبیہ نو ابو لہب دی وجہ تو آقا کریم علیہ السلام دی ماں بنن دا شرف حاصل ہویا. اس تو علاوہ حضرت صوبیہ نے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ جو آقا کریم علیہ السلام دے چچا ہے انہوں نے بھی دودھ پلایا. انہاں تو علاوہ انہوں نے حضرت ابو سلمہ نو بھی دودھ پلایا. تو اس لحاظ نال حضرت امیر حمزہ جو آقا کریم علیہ السلام دے چچا نے اور حضرت ابو سلمہ اے آقا کریم علیہ السلام دے بھائی لگتے ہیں رضاعت دی وجہ تو حضرت صوبیہ دی کفالت دی وجہ تو حضرت صوبیہ دے دودھ پلان دی وجہ تو. یعنی کہ اے آقا کریم علیہ السلام دے دو شریک بھائی ہیں حضرت امیر حمزہ بھی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں تک مکے رہے تو آپ انہاں دا بے حد احترام کر دے, بہت زیادہ انعام و اکرام بھیج دے. آقا کریم علیہ السلام انہاں نوں تحائف بھیج دے, پیسے بھیج دے, کپڑے بھجوا دے. آقا کریم علیہ السلام تو علاوہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی حضرت صوبیہ دی بہت زیادہ تعظیم کر دیاں. تو اس طرح تعظیم کر دیاں, اتنی عزت دین دیاں, اتنا پروٹوکول دین دیاں کہ جس طرح آقا کریم علیہ السلام دی سکی ماں ہوئے. حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں تک حیات رہیاں اے آقا کریم علیہ السلام نو ملن واسطے مدینے آندی رہیاں. انہاں نے ہجرت نہیں کیتی اور انہاں دے بارے یہ بھی اختلاف ہے کہ انہاں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن جدوں تک یہ حیات رہیاں نے یہ آقا کریم علیہ السلام نو ملن آندی رہیاں. آقا کریم علیہ السلام جدوں مکے چوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو حضور مدینے وچوں بھی انہاں واسطے تحائف بھیجدے رہے, انہاں واسطے راشن بھیجدے رہے, انہاں واسطے پیسے اور کپڑے بھجواندے رہے. حضرت صوبیہ دی وفات 7 ہجری دے وچ ہوئی اور 7 ہجری دے وچ ایک ہور بہت بڑا مارکا ہویا اسلام اور کفر دے درمیان. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر دے یہود دے نال جنگ کرن واسطے گئے تو خیبر اس موقع تے فتح ہویا 7 ہجری دے وچ. آقا کریم علیہ السلام جنگ خیبر تو فاتح ہو کے واپس لوٹ رہا ہے کہ آپ نو خبر ملی کہ حضرت صوبیہ دا انتقال ہو گیا ہے, وہ فوت ہو گئیاں نے. تو آقا کریم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے اور حضرت صوبیہ دا ایک بیٹا ہا جڑا انہاں تو بھی پہلے وفات پا چکا ہا. تو آقا کریم علیہ السلام بے حد محبت کردے ہے, بے حد تعظیم کردے ہے. آقا کریم علیہ السلام نو گاہے بگاہے ملن واسطے آندیاں راندیاں اور آقا کریم علیہ السلام آئے گئے بندے دے ہاتھ انہاں واسطے تحائف بھیجدے رہندے. حضرت صوبیہ نے آقا کریم علیہ السلام نو چند دن دودھ پلایا. تو اس چند دن دودھ پلان دی وجہ تو آقا کریم علیہ السلام دی محبت انہاں دے دل دے وچ اتنی راسخ ہو گئی کہ زندگی دے آخری ساہ تک وہ آقا کریم علیہ السلام دی محبت نو بھلا نہیں سکیاں. اور آقا کریم علیہ السلام تے رحمت للعالمین ہیں, حضور تے غیراں نو عزت دین واسطے ہیں, حضور تے غیراں نال پیار کرن واسطے ہیں. وہ تے پھر وہ عورت ہے کہ جس دا آقا کریم علیہ السلام نے دودھ پیتا ہا. تو آقا کریم علیہ السلام اس نال کتنی محبت کردے اسن اس دا اسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس عورت دے نال حسن سلوک دے نال پیش آندے رہے. آقا کریم علیہ السلام مدینے چ انہاں واسطے تحائف بھیجدے رہے, انہاں واسطے راشن بھیجدے رہے, انہاں واسطے پیسے بھیجدے رہے. اج دی نشست وچ بس اتنا ہی, انشاءاللہ کل اتوں اگے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.